أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ظہر کی نماز مسجد میں رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر جماعت کے ساتھ وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھو کتنی ساری چیزیں ایڈ ہو گئیں، مہینہ رمضان کا ہے، مسجد کا ماحول ہے، روزے کی حالت ہے، اجتماعی اجر و ثواب ہے، تو جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی ثواب بھی بڑھتا جائے گا، ثواب بڑھتا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام یعنی فرض علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ دیکھو روزہ ہر امت کے لیے ضروری رہا، لیکن اس کے اوقات کچھ مختلف ہوتے تھے۔ بعض دفعہ روزے کے اوقات ہوتے تھے ایک دن پورا روزہ رکھنا ہے، بعض دفعہ خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، بھئی چپ رہنا ہے، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ جیسے سورہ مریم میں ہے نا، جب بی بی مریم علیہ السلام اپنے لوگوں کی طرف جا رہی تھیں تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ فاسق فاجر فاحش تھا، تو یہ تو نے کیا خرابی کی کہ بغیر شادی کے بغیر مرد کے تیرے ہیں اولاد ہو گئی، گناہ کیسے کیا؟ تو وہ چونکہ روزے میں تھی اور وہ روزہ تھا خاموشی کا، چپ رہنے کا روزہ، اس لیے انہوں نے منہ سے جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھیں نا، لوگ الزام پہلے لگاتے ہیں، پہلے الزام لگا دیا کہ یار جو تیری گود میں بچہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسے تھی۔ چھوٹتے ہی انسان ماں باپ پر تہمت لگاتا ہے۔ یہ انسان اتنا کم ظرف ہے، خدا تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اتنی جلدی کسی پہ آسانی سے بات کر لیتا ہے نا، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بات کیسے ثابت کرے گا قیامت کے دن، اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ بھائی کسی نے گھر بنایا، پتہ نہیں کہاں سے مال آ رہا ہے، حرام کا ہے، ایسے ہی بول دی۔ کسی نے گاڑی لی، کوئی بات منہ سے نکال دو۔ کسی نے کوئی کاروبار شروع کیا، ویسے ہی کوئی بات نکال دی۔ تو قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو کہیں گے کہ آپ نے جو اس پر الزام لگایا ہے وہ ثابت کرو۔ پہلی بات وہ بندہ ثابت کر نہیں سکے گا، اور اگر بالفرض ثابت کر بھی لے کہ یار ٹھیک ہے اس نے کیا ہے، تو اللہ کہیں گے تمہارا کیا واسطہ تھا، تمہارا مال تھا یا تمہارا بندہ تھا؟ جس کا مال تھا، جس کا بندہ تھا، وہ جانتا، اس کا کام جانتا، تم نے کیوں اس کی شان میں گستاخی کی، دخل اندازی کی، تم نے کیوں ایک مسلمان کی عزت کو اچھالا؟ تو ایک تو تہیہ کرو۔ دیکھو یہ جو روزہ ہے نا، روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم عام طور پر جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دلوں میں نفرتیں رکھتے ہیں، یہ اس کو حل کرنے کا ایک عملی ذریعہ ہے روزہ۔
کہ انسان کہ نہیں یار میں نے صبح سے نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے، میں پھر بھی جھوٹ بولوں، شرم آئے۔ تو یہ روزہ اخلاقی تربیت کا ایک عملی نمونہ ہے کہ انسان یہ سیکھ جائے کہ میں نے اپنی زبان کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا۔ تو روزے مختلف طور پر مختلف اوقات میں مختلف شریعتوں پر مختلف طریقوں سے فرض تھے۔ ہمارا روزہ جو تھا وہ فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک کے، اور اللہ نے یہ ہمارے لیے آسانی کر دی کہ بھائی آدھے دن روزہ ہے، آدھے دن کھاؤ پیو۔ پھر ابتدائی ایام میں روزے جب فرض ہوئے اس وقت رات کے اوقات میں بھی بیوی سے دور رہنا ضروری تھا، یعنی رمضان کے پورے مہینے تک بیویوں سے دور رہو، دن میں روزہ ہے تب بھی، رات میں نہیں ہے تب بھی۔ پھر صحابہ کرام رسول کے بڑے لاڈلے تھے تو ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں، اور غلطیاں بھی بڑی زبردست ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات اللہ نے تمہارے لیے خواتین کے لیے حلال کر دی، اب تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خواتین بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ دیکھو بیوی کتنا عظیم رشتہ ہے، اللہ نے اس کو لباس کہا ہے۔ لباس، لباس کا مطلب ہے جسم کے سارے نشانات کو چھپایا جو جائے اس کو لباس کہتے ہیں۔ یعنی میرے جسم میں کہیں کٹ لگا ہوا ہے، کوئی ٹیڑھا ہے میڑھا ہے، اوپر سے ایک بہترین لباس پہن لیا، سب عیوب چھپ گئے۔ یہ میاں بیوی ہیں، یہ دھکا اسٹارٹ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ شوہر کی ہر خامی دنیا کو پتہ ہے، بیوی کی ہر خامی دنیا کو پتہ ہے۔ بیوی شوہر کی برائی کر رہی ہے، شوہر بیوی کی برائی کر رہا ہے، اس سے نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ دیکھو شادی جو ہے نا، شادی اس کے قرآن میں 3 فائدے بتائے ہیں۔ کتنے فائدے بتائے؟ 3۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری شادی کی اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں بیویوں سے سکون ملے، بیویوں سے سکون ملے۔ دوسرا فائدہ ہے وجعل بینکم مودہ، اور آپس میں اللہ محبت قائم کر دیتا ہے۔ کیسے محبت ہو جاتی؟ انجان مرد انجان عورت، کیسے محبت اللہ ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری ہے ورحمہ، احساس، شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی تڑپ جاتی ہے، بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر۔ بعض نکمے الگ ہوتے ہیں لیکن عموماً اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہیں، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ، سکون، محبت اور احساس۔ جس مرد میں بیوی کے لیے یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اور جس عورت میں شوہر کے لیے یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، وہ اپنے میاں بیوی کے رشتے میں ناکام ہے، ناکام۔ اور یہ بات تہیہ کرو، جو بعض نوجوان لڑکوں کی عادتیں ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہیں، بیوی کی ہر بات دوستوں کو بتاتے ہیں، بیوی کی ہر بات امی ابو کو بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کمرے سے باہر کرتے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہے بچوں جو کرنا ہے کر لو، ذرا 8 سال کے بعد پھر ملیں گے۔ پھر وہ طبلے بجاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار مفتی صاحب میرا کباڑا کر دیا ایسا، جب آپ کا وقت آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے اپنے ہر رشتے کو، چاہے والدین اور اولاد کا رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، پڑوس کا رشتہ ہو، آپ اس کا ایک کرائٹیریا بناتے ہیں، شرعی حدود بناتے ہیں۔ جو بندہ شرعی حدود میں چلے گا نا، کبھی نقصان نہیں اٹھائے۔ بعض دفعہ آپ کو پڑوسی غلط مل جائیں گے، بعض دفعہ بیویاں غلط مل جائیں گی، بعض بیویوں کو شوہر غلط مل جاتے ہیں، کوئی بھائی ٹیڑھا میڑھا نکل آتا ہے، اولاد کوئی
خطرناک قسم کی ایک آدھ نکل آتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی، اللہ نے حدود مقرر کی ان سب چیزوں کے۔ جو بندہ ان حدود پہ چلتا رہے گا اللہ اس سے راضی رہے گا۔ تو ایک تو یہ تہیہ کرو رمضان شریف میں کہ روزے پورے رکھنے، اور دوسرا روزے کو روزے کے طریقے سے رکھنا۔ روزہ رکھ لیتے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اب کہتے ہیں یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کبھی ٹی وی کے آگے، کبھی موبائل کے آگے، کبھی دوستوں کے آگے، کبھی ڈبو پہ آگے۔ بھائی ٹائم جو نکل جائے گا نا آج، یہ قیامت تک دوبارہ یہ وقت نہیں آئے گا۔ جو ہم نے ابھی ظہر کا وقت گزارا ہے، قیامت تک دوبارہ یہ وقت نہیں آئے گا۔ تو ہم کیوں ضائع کریں اپنے وقت کو یار؟ کس تیزی سے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، کس تیزی سے۔ رمضان سے ایک دن پہلے، جس دن رمضان کا چاند نکلا اس دن ہمارے ایک دوست شہید ہو گیا، اس سے 2 دن پہلے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، قریبی ساتھی۔ یعنی ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب بلاوا آ جائے اور ہم اللہ کے گھر پہنچ جائیں، نہیں پتہ۔ تو ہم کیوں ایک ایک وقت قیمتی نہ بنائیں؟ شیطان دھوکہ دے گا نا۔ آپ عصر کے لیے بولے گا یار چلو سستی کرائے، بولے نہیں یار ابھی یہی عصر ہے نا، پھر تو زندگی میں یہ ٹائم ملے گا نہیں، وقت ملے گا نہیں، اسی وقت کو قیمتی بنا لو، سستی نہیں ہونے دو، اللہ کامیاب کرے گا۔ تو روزے رکھنے ہیں، اور روزوں کے جو فوائد ہیں، اخلاقی فائدہ، روحانی فائدہ، طبعی فائدہ، روزے کے بہت سارے فائدے۔ طبعی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو زہریلے جراثیم ہیں، جتنے مادے ہیں زہریلے، قدرتی طور پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں جسم سے، نظام ہاضمہ صحیح ہو جائے گا، جتنے بھی وہ نگیٹو مادے ہیں، منفی مادے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ طبعی فائدہ ہے۔ اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان میں جو مساوات کا ایک فقدان ہے، مساوات کہتے ہیں برابری کو، کہ بھئی روزہ رکھ کے امیر بھی بھوکا ہے، غریب بھی بھوکا ہے، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ روزہ رکھ کے امیر بھی بھوکا ہے، غریب بھی بھوکا ہے۔ تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندوں میں مساوات بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ مسجد میں مساوات ہے، بھئی پہلی صف میں جو بھی کھڑا ہوا ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز ایک۔ تو اس کو مساوات کہتے ہیں۔ اسلام میں مساوات، مال کسی کے پاس زیادہ ہے کم ہے وہ مساوات نہیں کہلاتا۔ مساوات یہ کہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، ایک تھپڑ مارا ہے کسی کو، اب جس کو تھپڑ مارا ہے، مارنے والا شخص امیر ہے یا غریب ہے، جس کو مارا گیا ہے وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے برابری کی سطح پر۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، چاہے وہ مارنے والا امیر ہو یا مارنے والا غریب ہو، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ مساوات، ایسا مساوات اور برابری کا مذہب آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا جو اسلام ہے۔ تیسرا فائدہ روزے کا روحانی ہے۔ جتنا روزہ رکھ کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام کو جو نبوتیں ملی ہیں وہ روزہ رکھنے کے بعد ملی۔ خود ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر، اور وہیں پر عبادت کرتے، وہیں قیام کرتے، پھر نبوت مل گئی۔ تو روزہ وہ واحد عبادت ہے جس سے اللہ کا قرب بہت زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اس آیت کا ذکر کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر۔ اور آخری بات سمجھ لو، جتنی بھی عبادات ہیں اس کے گواہ دوسرے ہیں۔ جیسے میں نے نماز پڑھی، آپ نے دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، میں نے دیکھا۔ کوئی شخص قرآن شریف پڑھے گا، آپ دیکھیں گے، میں دیکھوں گا۔ تراویحوں میں بھی گواہ ہیں،
تلاوت میں بھی ہیں، تسبیحات میں بھی ہیں، زکوٰۃ دینے میں بھی ہیں۔ جتنا بھی چھپا کے دی جائے، کم سے کم دینے والے اور لینے والے کو تو پتہ ہے نا۔ صدقات ہیں، دینے والے کو پتہ ہے، لینے والے کو پتہ ہے۔ حج ہے، کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا۔ عمرہ ہے، پتہ چل جائے گا۔ طواف پتہ چل جائے گا۔ یعنی ہر عبادت میں ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مخلوق اس کی گواہ ہے، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جس میں کوئی مخلوق گواہ نہیں بن سکتی۔ بھائی انسان نے سب کے سامنے سحری کر لی، چھپر میں پانی پی رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ اکیلے کھانا کھا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اکیلا رہ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں نہیں کچھ کھاؤں گا پیوں۔ تو اس کا بینیفٹ کیا ملا، اس کا رزلٹ کیا ملا؟ وہ یہ ملا کہ نماز کا ثواب پتہ ہے کہ بھائی ایک نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب پتہ ہے کہ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ہیں۔ حج کا ثواب پتہ ہے، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اگر ہم یوں پڑھیں الصوم لی وانا اجزا بہ تو معنی یہ ہوگا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں بذات خود اس کا بدلہ ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ یا یوں کہیں کہ وانا اجزی بہ، میں بذات خود اس کا بدلہ دوں گا، ہر بندے کے تقوی کے لحاظ سے کہ اس نے روزہ کس تقوی اور معیار کا رکھا ہے اس کا الگ الگ ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ نے مخلوق کو بتایا نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ بھئی روزہ صرف اللہ کے لیے، اجر بھی صرف اللہ ڈائریکٹ دیں گا اس بندے کو، بیچ میں کوئی حائل نہیں۔ تو روزے میں اور دوسری عبادات میں یہ واضح فرق۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے روزے کی شان نصیب فرما دے۔